الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، میرے عزیز بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آج کا موضوع کسی ایک شخص کی حمایت یا مخالفت کا نہیں، یہ اسلام کی اس تعلیم کا بیان ہے جو ہمیں اخلاق، انصاف اور زبان کی حفاظت سکھاتی ہے۔ جب کوئی انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہو جاتا ہے۔ اب اس کا حساب نہ ہمارے ہاتھ میں ہے نہ آپ کے ہاتھ میں ہے، وہ اپنے رب کے سامنے ہے۔ اسی لیے اسلام ہمیں یہ ادب سکھاتا ہے کہ مرنے والے کے بارے میں اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے اپنے مرنے والوں کی اچھائیوں کا ذکر کرو اور ان کی برائیوں سے اپنی زبان کو روک لو۔ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ اخلاقی اصول ملتا ہے۔ کسی انسان کے انتقال کے بعد اس کی کمیوں کو اچھالنا مومن کا شعار تو نہیں۔ آج اگر ہم مولانا سلمان حسینی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کرتے ہیں تو ہمیں ان کی اچھی باتوں کا ذکر کرنا چاہیے۔ انہوں نے علمی دنیا میں کام کیا، دین کی خدمات کی، تعلیم سے جڑے رہے، بہت سے لوگوں تک علم پہنچانے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ ان کی نیک کوششوں کو قبول فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے۔ اگر کسی کو کسی عالم یا کسی مسلمان کی کچھ رائیوں سے اختلاف ہو تو وہ اختلاف اپنی جگہ ہو سکتا ہے، لیکن کسی کے انتقال کے بعد اسے گالی دینا، تانا دینا، سوشل میڈیا پر مذاق اڑانا یا نفرت پھیلانا، یہ اسلامی اخلاق نہیں ہے۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں، یاد رکھیے میری بہنوں، ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، کوئی بھی انسان معصوم نہیں سوائے انبیاء کرام صلوات والسلام کے۔ لیکن جب کوئی دنیا سے چلا جائے تو اب اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے۔ ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ایک دن ہماری بھی موت آئے گی۔ اس دن ہم چاہیں گے کہ لوگ ہمارے لیے دعا کریں، ہماری اچھائیوں کو یاد کریں، ہماری کمیوں کو نہ اچھالیں۔ اگر ہم دوسروں کے لیے یہی رویہ اپنائیں گے تو امید ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ بھی رحمت کا معاملہ فرمائے۔ اسی لیے کسی بھی مسلمان کے انتقال ہو، وہ عالم ہو، عام انسان ہو، امیر ہو، غریب ہو، ہمیں اس کی مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، اس کے گھر والوں کو صبر کی تعلیم دینی چاہیے، اور اگر اپنی زبان کو فتنہ اور نفرت سے بچانا چاہیے۔ آئیے ہم اپنے دلوں سے کینہ نکالیں، اپنی زبان کو پاک رکھیں اور اس امت سے محبت، رحمت اور اخلاق کو زندہ کریں۔ میرے عزیز بھائیوں، بزرگوں اور میری پیاری بہنوں، آج میں کسی سیاسی بیان نہیں کر رہی، کسی فرقے کی حمایت نہیں کر رہی اور نہ کسی سے لڑائی کی بات کر رہی۔ آج میں صرف اسلام کے اس خوبصورت اخلاق کی بات کر رہی ہوں جسے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم سوشل میڈیا کے دور میں کہیں نہ کہیں بھول جا رہے ہیں۔ آج کسی کا انتقال ہو جائے، کچھ لوگ اس کے لیے دعا کرنے کے بجائے موبائل اٹھا لیتے ہیں، کوئی پرانی کلپ نکالتا ہے، کوئی پرانی غلطی نکالتا ہے، کوئی طنز کرتا ہے، کوئی خوشی مناتا ہے اور کوئی کہتا ہے اچھا ہوا مر گیا۔ ذرا سوچئے،
ذرا غور کیجئے میرے بھائیوں، کیا یہی اسلام نے ہمیں سکھایا؟ کیا یہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا؟ کیا یہی ہمارے رب العظیم نے ہمیں حکم دیا؟ اگر نہیں تو پھر ہم کس کے راستے پر چل رہے ہیں؟ میرے عزیز بھائیوں، میری پیاری بہنوں، موت دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ جو اس دنیا میں آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن جانا ہی ہے۔ آج کسی اور کے جنازے کی نماز ہم پڑھ رہے ہیں، کل ہمارا جنازہ پڑھا جائے گا۔ قبرستان جا کر دیکھیے میرے بھائیوں، وہاں امیر بھی سویا ہے، غریب بھی سویا ہے، عالم بھی سویا ہے، جاہل بھی سویا ہے، بادشاہ بھی سویا ہے، مزدور بھی سویا ہے۔ مٹی سب کو ایک جیسا بنا دیتی ہے، اس لیے کسی کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اس کی توہین کرنا، اس کی کمیاں گنانا اور لوگوں کے دلوں میں نفرت بھرنا ایک مومن کی پہچان نہیں ہو سکتی۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے، میری بہنوں یاد رکھو، کسی انسان کی پوری زندگی صرف اس کی ایک دو غلطیوں سے نہیں تولی جا سکتی۔ ہر انسان میں کچھ کمیاں ہوتی ہیں اور کچھ خوبیاں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی سب سے بہتر جاننے والے ہیں۔ اگر کسی عالم سے، کسی داعی سے، کسی مسلمان سے آپ کو اختلاف تھا تو وہ اختلاف علمی انداز میں اس کی زندگی میں ہی کیا جا سکتا ہے، لیکن جب وہ اس دنیا سے چلا گیا اب اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہو گیا۔ اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم دعا کریں، اے اللہ اگر ان سے کوئی کمی ہو گئی ہو تو اپنی رحمت سے معاف فرما، کیونکہ ہم خود بھی تو گنہگار ہیں۔ سوچئے میرے بھائیوں، سوچئے میری بہنوں، آج جن لوگوں کی زبان کسی مرحوم کے خلاف چل رہی ہے، ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر تو دیکھیں، کیا ان سے کبھی کوئی گناہ نہیں ہوا؟ کیا ہماری زندگی بالکل پاک ہے؟ کیا ہم یقین سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہی ہوگا؟ اگر نہیں تو پھر ہمیں دوسروں پر فیصلہ سنانے سے پہلے اپنے انجام کی فکر کرنی چاہیے۔ حضرت مولانا سلمان حسین ندوی رحمت اللہ علیہ کا نام آج پوری دنیا جانتی ہے۔ انہوں نے علم حاصل کیا، علم سکھایا، دین کی محفلوں میں حصہ لیا، امت کے لیے کام کیا۔ ان سے کسی کو کسی بات میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن آج جب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پہنچ چکے ہیں تو ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کریں، اور یہی رویہ ہر مسلمان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ کوئی بھی مسلمان دنیا سے جائے، ہماری زبان سے بد دعا نہیں، ہماری زبان سے طعنہ نہیں، ہماری زبان سے مذاق نہیں، بلکہ اللہم اغفر لی یہی نکلنا چاہیے۔ میرے عزیز بھائیوں، جو آج دوسروں کی موت پر ہنستے ہیں، کل ان کی موت بھی لوگ وہی کریں گے۔ کل ان کی بھی موت آئے گی اور لوگ ان پر بھی ہنسیں گے۔ اسی لیے اپنے لیے وہی پسند کرو جو دوسروں کے لیے پسند کرتے ہو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے انتقال کے بعد لوگ تمہارے لیے دعا کریں تو آج دوسروں کے انتقال پر ان کے لیے دعا کرنا سیکھو۔ آئیے ہم سب اختلاف ایک طرف رکھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں۔ اے اللہ، ہم سب تیرے گناہگار بندے ہیں،
ہماری زندگی گناہوں سے بھری ہوئی ہے، ہماری آنکھوں سے گناہ ہوئے، ہماری زبان سے گناہ ہوئے، ہمارے ہاتھوں سے گناہ ہوئے، ہمارے دلوں میں بھی بہت سی کمزوریاں ہیں۔ اے رب کریم، تو ہم پر رحم فرما۔ یا اللہ، جو مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما، ان کے قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، ان کی تنہائی کو اپنی رحمت سے بھر دے، ان کی خطاؤں کو درگزر فرما، ان کی نیکیوں کو قبول فرما اور اپنی رحمت کے صدقے انہیں معاف فرما۔ اے رب کریم، حضرت مولانا سلمان حسین ندوی رحمۃ اللہ علیہ پر اپنی خاص رحمت نازل فرما۔ اگر ان سے کوئی بھول ہو گئی ہو تو اپنی عظیم رحمت سے معاف فرما، ان کی قبر کو نور سے بھر دے، انہیں فردوس الاعلیٰ کی راہ بنا دے اور انہیں اپنے نیک بندوں کے ساتھ اٹھا۔ اے رب کریم، اے ہمارے رب، اے ہمارے پیارے اللہ، ہمارے دلوں سے نفرت نکال دے، تکبر نکال دے، کینہ نکال دے، دوسروں کی برائیاں ڈھونڈنے کی عادت نکال دے۔ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہماری زبان سے صرف ہمیشہ خیر کی بات ہی نکلے، ہماری انگلیاں سوشل میڈیا پر وہی لکھیں جس سے تو راضی ہو۔ یا اللہ، جب ہمارا آخری وقت آئے تو ہمیں ایمان، کلمہ اور تیری رضا کے ساتھ اس دنیا سے اٹھانا۔ ہمارے انتقال کے بعد لوگوں کے دلوں میں ہماری اچھائیاں چھوڑ دینا اور ہماری کمیوں پر پردہ ڈال دینا۔ یا اللہ، ہمارے ماں باپ، استادوں، رشتہ داروں اور تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ پوری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمت نازل فرما۔ ہمیں آپس میں محبت، اتحاد، اخلاق اور رحمت والا بنا دے۔ آمین آمین آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو میں ایک لائک کر دیجئے گا۔ دعا کو سن کر کمنٹ میں آمین ضرور لکھیے گا۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا۔ ہو سکتا ہے اس ویڈیو کے ذریعے سے کسی کی اصلاح ہو سکے اور ہم دوسروں کے بارے میں غلط بولنا، غلط سننا اور غلط کہنا بند کر دیں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئے بیان کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔